اگر وہ باہر سے کھا کر آتا تو آئلہ صاحبہ کو اب اپنا وقت ضائع کرنے کا دکھ علیحدہ ہوتا۔ وہ کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی کہ حازم پیچھے سے ایک دم آیا۔ آئلہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے بروقت اپنی چیخ کا گلا گھونٹا جو کہ اس کے اس طرح چونکنے پر منہ سے نکلنے ہی والی تھی، ساتھ ہی ایک قہر آلود نظر اس بدتمیز یہ بھی صرف آئلہ کا خیال تھا انسان پر ڈالی اور خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی، ورنہ آئلہ کی چچی جان یعنی حازم کی امی اور شہزاد چچا آ کر حازم کی خوب خبر لینی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، بلکہ اپنے پیارے چچا اور چچی کے آرام میں مخل ہونا اسے پسند نہیں تھا۔ حازم بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا موڈ کافی اچھا تھا کیونکہ آج اس کی ایک بہت مشہور شوبز برانڈ کی طرف بہت بڑا آرڈر ملا تھا اور آگے 4 سال تک کے لیے اس برانڈ سے آرڈر ملنے کا کانٹریکٹ بھی سائن ہوا تھا۔ اس کام کے لیے وہ بہت عرصے سے کوشش اور محنت کر رہا تھا اور بالآخر آج یہ ہو چکا تھا۔ حازم کے والد شہر میں ایک معمولی سے شوز مینوفیکچرنگ فیکٹری تھی جسے حازم شوز ڈریسنگ میں گریجویٹ ہونے کے بعد 2 سال پہلے سنبھالا تھا اور اب ان کے اس بزنس کی ترقی دیکھنے کے لائق تھی۔ یہ سب اس کی کام سے محبت اور محنت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب اس نے فیکٹری کے کچھ رہی صحیح کنسٹرکشن بھی کروائی تھی، اپنے لیے انتہائی خوبصورت نیا آفس بھی بنوایا اور فیکٹری کی بلڈنگ اندر باہر سے ایسی تھی کہ کام کرنے والے کو کام کرنے کا مزہ آ جاتا۔ ان 2 سالوں میں اس کی فیملی کا اپر مڈل کلاس سے ایلیٹ کلاس میں منتقل ہونا صرف اور صرف حازم کی کمال کی صلاحیتوں کا استعمال کا نتیجہ تھا۔ حازم کھانا کھانا شروع کر چکا تھا۔ شاید اسے ماحول کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے آئلہ کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ مجھے تو چلو اپنے گھر آنے میں دیر ہو گئی اس لیے کھانا نہیں کھا سکا، مگر تم بتاؤ کہ اب تک بھوکی کیوں بیٹھی تھی؟ ہائے اللہ، کہیں میرے انتظار تو نہیں کر رہی تھی جیسے بیویاں شوہروں کا کرتی ہیں؟ اوف! حازم نے شرمانے کی بہت بری پلس بھدی کوشش کی۔ حازم نے شرمانے کی بہت بری پلس بھونڈی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ آئلہ کو اس کی آخری بات سن کر ایک دم کھانسی آ گئی۔ غالباً نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ بڑھایا تو حازم نے جلدی سے اس سے پہلے ہی گلاس پکڑ لیا۔ اب آئلہ کو شدید غصہ آ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے میں لال ٹماٹر ہو گیا۔ حازم یہ سب بڑے مزے لے کر دیکھ رہا تھا۔ حازم مجھے پانی دو، وہ کھانسنے کی وجہ سے اتنا ہی کہہ پائی، اس کی آواز بھی بمشکل پھنس کر نکل رہی تھی۔ جبکہ حازم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی اس حرکت کا انجام کس قدر سنگین ہو سکتا ہے، اپنی ضد پر اڑا رہا اور گلاس کے حوالے نہ کیا۔ آئلہ اس کی حرکت پر مزید تل ملا گئی۔ اب اس کا تیز دماغ فوری انتقام کی تدبیریں کرنے لگا اور اس نے فوراً اپنے ذہن میں آنے والے پہلے انتقام آئیڈیا کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے سرعت سے اپنی سالن سے بھری پلیٹ حازم کے آگے بڑے چھوٹے سے کانچ کے خوبصورت باؤل میں موجود مووی اور جیلی سے بھرے لذیذ کسٹرڈ ونیلا پر الٹ دی۔ حازم نے گہرے صدمے سے کسٹرڈ کی طرف دیکھا جو کہ اس اب نہ جانے کیا بن گیا تھا۔ ونیلا کسٹرڈ حازم کا فیورٹ ڈیزرٹ تھا، صرف اسے پتا تھا کہ آج یہ کھانے کا اس کا کس قدر دل تھا۔ پر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آئلہ اب چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر سکون سے پانی پی رہی تھی اور ساتھ میں اپنی قہر برساتی غصیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، ساتھ میں اپنے کارنامے سے حاصل ہونے والے دلی سکون کو بھی مزے لوٹ رہی تھی۔ اب بولو ذرا، کیا بکواس کر رہے تھے؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور اپنی یہ 3rd کلاس خوش فہمیاں پالنا بند کرو۔ آئے بڑے ہے نا، میرے پاس بار بار کھانا گرم کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ ایک ہی دفعہ تمہارے ساتھ کر لوں گی۔ ڈنر ٹائم پر اس لیے نہیں کھایا کیونکہ بھوک نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ تفصیل بتا رہی تھی کہ کہیں وہ عقل سے پیدل لڑکا یہ بھی خاص آئلہ کی ذہنی ایجاد تھی۔
سچ میں ہی وہ کہیں خوش فہمیاں نہ پال لے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ آئیڈیا نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے گلاس میں پانی بھر کر زور سے حازم کے منہ پر پانی پھینکا اور اپنے روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ حازم بے بسی اور غصے کی تصویر بنے ہکا بکا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اور اب ایک اور نقصان جو اس کے حصے میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اسے خود ہی برتن سمیٹنے پڑے۔ وہ کچن سے باہر نکلا تھا کہ اسے امی آتی دکھائی دی۔ وہ غالباً ہاتھ میں خالی جگ لیے پانی لینے کے لیے کچن کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے رک کر ان سے سلام دعا کی اور صبح جلدی جگانے کا بول کر بھاگ گیا کہ کہیں وہ اسے اس کا اوپر کی طرف سے گیلا ٹی شرٹ دیکھ کر کوئی سوال ہی نہ پوچھ لے۔